اب دفن کیا ہے؟ دفن میں کچھ چیزیں واجب ہے، کچھ چیزیں مستحب ہے، کچھ چیزیں مکروہ ہے، کچھ چیزیں حرام بھی ہے۔ دفن واجب ہے مسلمان میت کی کب؟ غسل، حنوط، کفن اور نماز میت کے بعد سب سے آخر مرحلہ ہے میت کو دفن کرنا۔ میت کو کیسے دفن کیا جائے گا؟ جس طرح نماز میت پڑھاتے وقت میت کو رکھا گیا، یعنی آپ قبلہ رو ہے تو آپ کے سیدھے طرف سر میت کا اور بائیں طرف پیر۔ قبر اسی طرح کھودے۔ اب قبر جو آپ کھودیں گے کتنا کھودنا واجب ہے؟ دو چیزیں ہیں قبر کھودنے میں، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ کتنے سینٹی میٹر، کتنا لمبا، کتنا چوڑا؟ دیکھیے اس میں شریعت میں اس میں کوئی حساب نہیں بتایا، شریعت نے کسی کتاب میں بھی حساب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چوڑائی اور لمبائی میت کے مطابق ہو، یعنی آسانی سے میت آ سکتی ہو، آسانی سے چوڑائی اتنی ہو کہ میت کو آپ رکھ سکتے ہو۔ اگر کوئی گڈھا آدمی ہو تو چھوٹی سی قبر بھی بنا سکتے ہیں، کوئی لمبا آدمی ہے تو اس کے لمبائی کے اعتبار سے قبر بنے گی۔ لمبائی اور چوڑائی میت کے مطابق، جیسے کفن کے لیے چادر کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا لمبا چادر ہو کہ ادھر بھی ادھر گرا باندھ سکے، یہ کپڑا ادھر کا ادھر آ سکے پورے بدن کو چھپاتے ہوئے۔ اسی طرح میت کے قبر کھودنے کے لیے بھی چوڑائی لمبائی کا یہ حکم ہے۔ اب ڈوغن یعنی طول کتنا ہو، اس کے لیے واجب اتنا ہے کہ قبر اتنی مقدار میں کھودی جائے کہ میت کو جانور اور درندے نکال نہ سکے اور میت کی بو باہر نہ آ سکے بعد میں، اتنی مقدار میں صرف واجب ہے۔ جانور اس کو کھود کر نکال نہیں سکنا، نہ نکال سکتے ہو، درندے قبر کو کھود نہ سکتے ہو، اور میت کی بو نہ آتی ہو۔ اتنا اوپر دفن کر دے تو میت کی بو تو آئے گی، یہ مقدار۔ مستحب کتنا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ ایک متوسط آدمی کے قد کے برابر، ایک متوسط آدمی، اس سے تھوڑا کم، اس کا تھوڑا زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ متوسط آدمی کتنا ہوتا ہے اتنا، اگر وہ متوسط آدمی اگر اس کے نیچے آ جائے تو قبر جو ہے نا اس کے سر کے برابر، کان کے برابر یا گردن کے برابر آئے، اتنا ڈوغن، یعنی اس کی لمبائی عمق اتنی ہو قبر کی، یہ مستحب ہے۔ البتہ تھوڑا بہت زیادہ کم چلتا۔ اور دوسری بات یہ ہے قبر میں جب آپ میت رکھیں گے تو کیسے رکھیں گے؟ سیدھے بازو پر لٹائیں گے میت کو، جیسے آپ کفن پہناتے وقت رکھے ہیں، جس طرح حالت احتضار میں رکھا ہے آپ نے میت کو، جس طرح نماز جنازہ پڑھاتے وقت رکھا، ویسے نہیں رکھنا ہے، بلکہ قبلہ رو سیدھے بازو پر۔ یعنی مثال کے طور پر اگر یہ قبر ہے تو آپ کو اس طرح، یوں اس طرح لٹائے، میت کو سیدھے جانے، سیدھے پہلو لٹائے اور رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ اور دفن کرتے وقت نیت ضروری نہیں، قصد قربت وغیرہ، دفن کرتا ہوں میں قربتاً للہ، ایسی کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ کی نیت میں یہ چیز ہو کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نہ لوگوں کو دکھانے، اللہ کے لیے قصد قربت مستحب ہے، ہر جگہ آپ قصد کریں۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ دفن کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دفن کرنے والے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بس شرط اتنی ہے کہ دفن کرنے والا صحیح دفن کرنا جانتا ہو، یا کوئی جاننے والا اس کو بتا رہا ہو، اس کے مطابق وہ کرتا ہو، اتنی سی شرط ہے۔ البتہ مومن کی میت کے لیے احتراماً یہی ہے کہ مومن ہی دفن کرے۔
سب سے پہلے تو ولی پر یا اس کے بعد جس کو ولی اجازت دے وہ اترے گا قبر میں. یہاں پر بھی دفن کے لیے بھی ولی کی اجازت شرط ہے. مسلمان میت کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، یہ مسلم میت کی توہین ہے. اسی طرح مسلمانوں کے قبرستان میں کافر کو دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی توہین ہے. یہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ نے کسی مجبوری کے صورت میں اپنے مردے کو کسی کافر کے قبرستان میں دفن کر دیا تو آپ کو بعد میں اگر قبرستان مسلمانوں کا مل جائے تو نبش قبر جائز ہے. قبر کھود کر آپ میت کو نکال کر دوبارہ مسلمانوں کے قبرستان پر لا کر دفن کریں گے، جائز ہے. البتہ یہ اہل سنت مسلمان کے 73 فرقے کوئی بھی ہو، یہاں صرف مسلمان اور کافر کی بات ہے. البتہ مستحب یہ بھی ہے کہ قبرستان ایسا چنیں جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہو اور استغفار کرتے ہو، ایسا قبرستان ہو. اور اس میں بھی ایسا قبرستان ہونا اور بھی مستحب ہے جس قبرستان میں علماء کی قبریں موجود ہو، متقین کی قبریں موجود ہو، نیک بندوں کے اللہ کی قبریں موجود ہو. وہاں پر ان کی وجہ سے ان مرنے والے کے لیے بھی تخفیف عذاب ہوگا، عذاب میں کمی ہوگی. مساجد میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ میری مسجد کیوں نہ ہو. میں زمین خریدا، میں مسجد بنایا، وصیت کر کے مر رہا ہوں کہ میری قبر یہاں مسجد میں ہو، جائز نہیں ہے. البتہ پھر عزا خانوں میں ہو سکتی ہے، صرف مسجد کے لیے ہے کہ مسجد میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. البتہ ایک میت دفن ہے، آپ اس علاقوں میں مسجد بنا چاہ رہے، وہ الگ بات ہے. پہلے سے مسجد ہے، آپ دفن نہیں کر سکتے ہیں. آپ جگہ خریدے ہیں اس مسجد کے لیے، اس جگہ میں ایک قبر آ گئی تو وہ بات الگ ہے. دونوں میں فرق ہے. مسجد بننے کے بعد قبر کو یعنی میت کو گاڑنا یا پہلے سے پرانی ایک قبر ہے وہ جگہ مسجد کے لیے خریدے، دونوں میں فرق ہے. دوسری چیز ممکن ہے، پہلی چیز نہیں. اور واجب ہے میت سے الگ جتنی چیزیں ہوئی ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یا کچھ بھی ایسا بات ہو جس کی وجہ سے ہاتھ الگ ہو گیا ہو یا انگلیاں، آپ وہ میت ہی کے ساتھ دفن کریں گے اس کو بھی اسی وقت. حتیٰ ناخن، بال، دانت. البتہ زندگی میں بھی اس کے الگ ہوئے ہو، اس نے چھپا کر رکھا ہو، اٹھا کر رکھا ہو، بال، ناخن، دانت، اس کو بھی ایک کپڑے میں لپٹ کر دفن کر دیں گے آپ. حتیٰ زندگی میں بھی شرط ہے. ہم جو جمعے کو ناخن کاٹتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں، بال تو ہم لوگ لے کر نہیں آتے، حجام کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر ناخن یا دانت نکل جائے تو اس کو بھی دفنانا چاہیے، مستحب ہے. ناخن کو اور دانت کو دفنانا چاہیے اگر ممکن ہے. غسل کے لیے یہ ہے کہ ہڈی دار اگر ہے تو اس پر غسل ہوگی، تینوں غسل ہوگی. غسل میت میں اگر چیز کٹ چکی ہے اسی کے ساتھ جوائنٹ رکھ کر، اسی کے ساتھ مثلا ہاتھ الگ ہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ پہ رکھ کے وہیں پہ پورے مردے کو غسل دیں گے. نماز جنازہ کے لیے بھی مثال کے طور پر آپ کو ایک بم بلاسٹ میں ایک مومن کا انتقال ہو گیا، اس کا پورے جسم جو ہے نا پھٹ گیا، صرف سینہ ملا، تو سینوں کو بھی آپ پورا غسل دیں گے، اتنے حصے کو بھی، اور اس پر بھی نماز میت پڑھیں گے، اسی کو بھی اسی انداز سے دفنائیں گے. پھر اس کی نماز میت وغیرہ کے بعد دوسرے اعضاء ملے ہیں تو اس پر بھی نماز میت پڑھیں گے. یہ الگ مسائل ہے، اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے تو اس کے کافی مسائل نکلیں گے. میں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں صرف عام طور پر جو ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ شہداء کی میتوں کے الگ حکم ہیں، حالت احرام میں مرنے والوں کے لیے الگ حکم ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. کئی میتیں ایک ساتھ ہو گئے ہیں،
मतलब ایک وبا کی تحت 100 آدمی مر گئے ہیں، 1000 آدمی مر گئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں. یہ مسائل 3 دن میں ممکن نہیں ہیں، لہٰذا صرف واجب مسائل جو ضروری مسائل ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے انہی کو بیان کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان میں. جی جی نکالنا چاہیے آپ کو. میں نے کہا نا غسل میت سے پہلے جتنے موانع ہیں، موانع کے کہتے ہیں پانی پہنچنے کے لیے جتنی چیزیں آڑ ہے وہ تمام کو نکال دینا چاہیے. سل دیتے نا تو سلنے کو اکھاڑنا ضروری نہیں ہے آپ کو. بینڈیڈ اور اس پر جو ہے نا تیل وغیرہ مل کے رہتے اس کو تو صاف کرنا ہے آپ کو. دفن کے مستحبات، دفن کے مستحبات میں پہلا مستحب تو میں نے بیان کر دیا جب سے ہی. قبر کتنا لمبا ہونا چاہیے، یعنی عمق ایک معمولی انسان کے قد کے برابر قبر کھو دیجئے، مستحب. اور یہ بھی بیان کر دیا ایسے مقبرے میں، ایسے قبرستان میں دفن کرے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر فاتحہ پڑھتے ہو، اور ایسے قبرستان میں دفن کرے جہاں علماء اور صالحین مدفون ہوں. اسی لیے لوگ چاہتے ہیں کہ شہداء کے پاس دفن ہو، اسی لیے لوگ چاہتے ہیں امام زادوں کے قریب قریب دفن ہو. اب یہاں پر آپ جو کہہ رہے تھے وہ دفن سے پہلے، قبر سے پہلے 3 منزل مستحب ہے، اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد میت میں ایک وحشت ہوتی ہے، ایک ڈر خوف ہوتا ہے. وہ منزلوں سے وہ خوف کم ہوتا ہے، منزل بمنزل. پہلے رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر تیسری منزل. اس کے لیے کوئی فاصلہ شرط نہیں ہے اتنے کلومیٹر وغیرہ. 3 منزل نزدیک نزدیک میں 3 منزل. 3 منزل کے بعد، تیسرے منزل کے بعد ڈائریکٹ قبر میں لے جائیں گے آپ. اب جو قبر میں لے جائیں گے تو 2 باتیں ہیں. میت عورت کی ہے تو تیسری منزل پہ جو رکھیں گے نا آپ، تیسری منزل میں آپ جب رکھیں گے تو جنازہ مرد کا ہے تو پائنتی رکھیں گے، اور پائنتی سے سر کی طرف سے اتاریں گے مرد کی میت کو. مثال کے طور پر یہ میت ادھر سر ہے، یہ سر ہے، ادھر پائنتی ہے. اب میت کو ایسے سٹریٹ ہونے یوں اتاریں گے، یہیں رکھ کے آخری منزل ادھر سے یوں اتاریں گے. مستحب البتہ، کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. عورت ہو تو قبلے کی طرف رکھیں گے، یعنی قبر کے برابر قبلے کی طرف. اس کو اٹھا کر بالکل اسے ہی عرضن یعنی اس طرح یوں اتاریں گے. البتہ شرط یہ ہے کہ میت دینے والے لے والے دونوں محرم ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، چچا ہو، ماموں ہو، جتنے محرم ہوں وہ آگے بڑھیں. یہ مستحب ہے. البتہ ایسی مرحومہ ہیں جن کا کوئی محرم نہیں ہے تو پھر آپ نامحرم بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط شرط ہے. تو اس کے بعد یہ ہے میت عورت کا جنازہ ہے تو قبر پر چادر تاننا چاہیے. کہاں سے کہاں تک؟ تابوت سے لے کر قبر کے اوپر تک، تاکہ عورت کے احترام میں. اللہ اکبر. وہ عورتیں جو زندگی بھر بال کھولے پھر رہی ہے ان کا کیا ہوگا؟ ملائکہ تھوکتے ہیں اس وقت میت پہ. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ باتیں بہت ضروری ہے. میت کے وقت اتنا احترام کر رہا ہے پروردگار عالم. شریعت میں اتنا حکم ہے کہ تابوت سے لے کے قبر کی منزل تک پردہ، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ میت پورے کفن میں ہے. عورت کی میت ہو تو مستحب ہے کہ روسری یعنی آپ کو مقنا بھی ہے، اس کے باوجود بھی اتنا احترام. توجہ چاہتا. اور محرم ہاتھ لگائے. اور جو اس کے بعد آخری دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے، کیا ضروری ہے نامحرم جا کر دیکھیں؟ سب ٹوٹ پڑتے ہیں قبر میں چہرہ دیکھنے کے لیے.
بھائی جو رشتہ دار جو محرم ہے وہ جا کر آخری دیدار کر لے. ہر کوئی جا کے دیکھتا ہے وہ میت کو. ضرورت کیا ہے؟ عورت کی میت ہے. نامحرم لوگوں کو جا کر میت کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عورت کی میت ہے, آپ نامحرم ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں چہرہ دیکھ کر؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آئیے بھائی, جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے, آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جو محرم ہے وہ آ کر دیکھ لے, یہ لفظ استعمال کرے. جو میت کے محرم ہے وہ حضرات آئے اور میت کو دیکھیں. میت کو دفن کرتے وقت ولی کی اجازت ضروری ہے. اب جب آپ سہارا دے رہے ہیں تو ولی وہاں کھڑا ہے, ولی اجازت دے رہا ہے تو بس صحیح ہے. پہلے تو محرم ہونا ہے, محرم اگر نہیں ہے تو اس کے بعد کی باری ہے. اور اس کے بعد میت ہاتھوں کے ذریعے دینا مستحب ہے, ایسے کرین وغیرہ سے اس طرح خدا نخواستہ یوں نہیں, یا کسی چیز کا سہارا لے کر. میت کو باقاعدہ, مرد کی میت کی بات, اگر نامحرم ہے تو عورت کی میت کے لیے وہ الگ. میت ہاتھوں سے اتارے, احترام سے اتارے. مومن لوگ مومن کی میت کو سپرد لحد کرے. قبر کو دیکھتے ہی دعا, اللہم اجعلہ روضۃ من اللہم اجعلہ روضۃ من ریاض الجنہ ولا تجعلہ حرفۃ حفر النار. پروردگار اس قبر کو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے اور جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا قرار نہ دے. یہ دعا کا ترجمہ ہے. یہاں پر قبر میں اتارتے وقت کی دعا الگ ہے, زمین پر رکھتے وقت کی دعا الگ ہے. اگر یاد ہے تو پڑھیں. قبر کے زمین پر رکھتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ یہ کہنا ہے. قبر سے نکلتے وقت, یعنی مطلب سب کچھ کرنے کے بعد جب قبر سے نکل رہا ہے تو وہ آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر قبر سے نکلے. اور قبر پایتی کی طرف سے آئے وہ باہر, اس لیے کہ پایتی باب القبر ہے, قبر کا دروازہ پایتی ہے. لہٰذا قبر سے جو باہر آتا ہے نا وہ میت کی پایتی کی طرف سے. مستحب ہے البتہ, سب سمجھیے. اور البتہ قبر میں رکھنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ یہ تمام, یہ فرسٹ سیکنڈ نہیں ہے, یہ تمام کام کرنے کے ہیں. آپ نے میت کو جو ہے نا قبلہ رو لٹا دیا, سیدھے بازو پر لٹا دیا تو چہرہ آشکار کر دے, چہرے کو کھول دے. دوسرا کام بندے کفن کھول دے پورے, سامنے پیچھے جو کفن ہے نا جو باندھ کے لے جاتے, بندے کفن کھول دینا ہے. بندے کفن کھول دیں, چہرہ آشکار کر دیں, اور اس کے بعد گال کے نیچے مٹی رکھے. اگر خاک شفا ہو اس میں اور بھی بہتر ہے, چہرے پر خاک شفا ملے. پھر اس کے بعد مٹی کا تکیا بنا کر سر کے نیچے بھی رکھے, مٹی کا تکیا بنا کر سر کے نیچے رکھے. اور ایک عقیق کا پتھر بہتر ہے, اس پر تشہد اور اس کے علاوہ 12 امام کے نام کندہ ہو, اس کو زبان پہ رکھے, مستحب ہے عقیق کے پتھر کو. اسی طرح آپ پیچھے کچھ اس طرح کے صاف پتھر اس طرح جمائیں کہ یہ میت جو ہے نا ادھر, کیونکہ آپ کو یوں لٹانا ہے نا تو ویسے سرک سکتا ہے, نیچے اوپر میت ہو سکتی ہے. لہٰذا سہارے کے لیے پیچھے پتھروں کا پتھر مٹی وغیرہ تھوڑا گھٹ چیزیں پتھروں کی اس طرح پیچھے جمع ہے, تھوڑا سہارا دے میت کے پیچھے, مستحب ہے یہ. چہرے کو خاک شفا چہرے پر ملے. اور اس کے بعد قبر سے باہر نکلنے سے پہلے تلقین پڑھے. بہتر یہ ہے کہ جو اترا ہے وہی آدمی تلقین پڑھے جو قبر میں اترا ہے, کیونکہ یعنی قینچی کی شکل میں پکڑ کر پہلے ایسا ہاتھ مارے, اس کو ایسا متوجہ کیا جاتا نا اس طرح, کیونکہ ہیبت وحشت سے ڈرا سہما رہتا ہے مردہ, اس کو مولے اور اس کو ہلائے, اسما افہم اسما افہم, سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ. اپنے منہ کو میت کے کان کے قریب لے جا کر بہتر ہے تلقین پڑھے. عام طور پر جو پکڑتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے, اسی لیے جو بھی عالم ہو یا غیر عالم ہو جو بھی پڑھتا ہے
وہ نزدیک سے زور سے پڑے کہ آواز میت تک پہنچے. یہ ہے. مستحب ہے کہ قبر میں اترنے والا آدمی باطہارت ہو. مستحب ہے. قبر مومن کی قبر ہے, مولا آئیں گے, ملائکہ آئیں گے, ایک باطہارت آدمی قبر میں اترے وضو کیا ہوا, ایسے ہی نہیں. البتہ یہ مستحبات ہے, مطلب اس کی تاکید ضروری ہے, ان مستحبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ قبر بنائیں گے تو قبر بنانے سے پہلے میت کے اوپر اس طرح پتھر کا, اگر پہلے پتھروں کے جو آتے نا اس طرح سے, وہ پتھروں کا رکھے. افضل پتھر کا ہے, اس کے بعد یہ لکڑی وغیرہ ہے, کیونکہ پتھر کا ہونا زیادہ فضیلت ہے, کیونکہ لکڑی جو ہے کیڑ کھا کر ختم ہو جاتی ہے, بعد میں جو ہے مٹی جو ہے میت پہ آ جاتی. لہٰذا اگر پتھر ہو تو زیادہ بہتر ہے. پتھر ہونے کے بعد پتھروں کے ساتھ سرما درمیان میں فاصلہ آ جائے تو اس کو بھی پر کر دینا چاہیے, تاکہ جب مٹی ڈالیں گے تو مٹی جو ہے نا قبر کے اوپر نہ جائے. پتھروں کا ہونا ضروری ہے, یہ ضروری. البتہ پتھر نہیں مل سکتے ہیں تو پھر وہی جو ہمارے پاس ہوتا ہے, لکڑیاں رکھی جاتی ہے, اس کے بعد مٹی ڈالا جاتا ہے. اور قبر جب ڈھانپیں گے مٹی قبر ہی کی ہو, یعنی جو کھودے ہیں نا اسی مٹی کو ڈالنا ہے. الگ سے مٹی لگانا مکروہ ہے. قبر سے مٹی سے ہٹ کے دوسرا مٹی لا کر مکروہ ہے. قبر کیسے بننا چاہیے؟ قبر جو ہے تربی کی شکل میں, تربی یعنی تربی ربا کہتے ہیں, چار کونے کی قبر ہو, چار کونے کی قبر ہو اور اوپر مسطح ہو, صاف. اس طرح کی قبریں مکروہ ہے, کیونکہ یہ سنیوں کی قبریں ہیں, اس طرح بنائی جاتی ہے. لہذا ہمارے پاس اس طرح کی قبریں بنانا یوں مکروہ ہے. ہمارے پاس یہ ہے مسطح ہو برابر, اور زمین سے 4 انگل کا فاصلہ ہو. 4 ایسا جما کر نہیں, ایسا کھول کے رکھیں آپ معمول ہونے, کم سے کم 4 انگل, تھوڑا بہت اونچے نیچے ہو سکتا ہے, 4 انگل کا فاصلہ ہو زمین سے, مسطح ہو, 4 انگل کا فاصلہ ہو. اور اس کے بعد قبر پر کوئی علامت اور نشانی لگائیں, جس طرح ہمارے پاس آگے اور پیچھے سرہانے اور پائتی علامت لگائی جاتی ہے. قبر پر پانی چھڑکنا مستحب ہے. وہ کس طرح سے؟ آپ پانی چھڑکنا شروع کریں گے قبلے کی طرف سے, سرہانے سے. یعنی مطلب مثال کے طور پر یہ قبر ہے, ادھر قبلہ ہے, یہ قبلہ ہے, یہ سرانہ, یہ پایت, ادھر سے شروع نہیں کرنا, قبلے کی طرف سے, قبلے کی طرف سے, یعنی میت کے سیدھے ہاتھ کے. البتہ میت سیدھے ہاتھ کی طرف نہیں, یوں لیٹا ہے میت, یعنی قبلے کی طرف. یہاں سے پانی شروع کریں قبر پر ڈالنا, اس طرح پھر پایتی آئے, پھر ادھر پایتی اس طرف لے آئے, پھر ادھر لے آئے, پھر یہاں لا کر اس کو ملائے, چوک اور پانی ڈالے, بچے ہوئے پانی کو درمیان میں ڈال دے. یہ مستحب ہے. سر سے شروع کریں, یوں لا کر گول دائرہ کریں, اور یہاں پر یہ مستحب ہے درمیان میں ڈالیں. جو مومنین حاضر ہے, البتہ ایک مستحب میں بھول گیا, جب مٹی ڈالا جاتا ہے تو اس وقت آپ جو ہے جتنے مومنین حاضر ہیں وہاں پر پشت دست کا مطلب ہاتھ کے پیچھے کی طرف سے یوں نہیں ڈالے, پشت دست اس طرح مٹی ڈالے, اور ڈالتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. اور بھی دعا ہے پڑھنے کی, لیکن کم سے کم یہ دعا کرے. ذی رحم, جو نزدیکی رشتہ دار ہے ان کے لیے مکروہ ہے مٹی ڈالنا. جو نزدیکی رشتہ دار ہے, بہت نزدیکی, یعنی پردادا کے اس طرح دور سے رشتہ دار بنتے تو کوئی بات نہیں, بہت نزدیکی رشتہ دار ہے تو ان کے لیے
ہاتھ سے مٹی ڈالنا مکروہ ہے، اور کراہت کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے، علماء نے بیان کیا ہے۔ کراہت کی وجہ یہ کہ اپنے نزدیکی رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے کو انسان کراہت کرتا ہے، لہذا مکروہ ہے۔ قبر بننے کے بعد تختی لگانا اور تختی پر اس کا نام لکھنا بھی مستحب ہے۔ تختی جو بنائی جاتی ہے، سرحانے تختی لگا کر فلاں ابن فلاں نام لکھنا بھی مستحب ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہو، البتہ میں نے اتنا ہی پڑھا کہ لگانا مستحب ہے، لیکن وجہ جو سمجھ میں آتی ہے تاکہ لوگ آنے والے نام دیکھ کر فاتحہ پڑھ سکے، دعائیں مغفرت کر سکے، یہ ہے۔ اور مٹی ڈالنے کے بعد، پانی ڈالنے کے بعد جتنے حاضرین ہیں اپنے انگلیوں کو قبر میں گاڑ کر یہاں تک کہ اثر باقی رہ جائے، پوری طرح اندر چلے جائے، 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے اور دعائیں مغفرت کرنا ہے، اور بھی دعائیں ہیں، 7 مرتبہ انا انزلنا۔ بہتر ہے کہ قبلہ رو ہو پڑھتے وقت، بہتر ہے۔ مجمع زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، آپ کو قبلہ رو تک بیٹھنے کی کافی دیر لگے گا، ٹائم لگے گا، تو گول پڑھیے، کوئی بات نہیں، لیکن بہتر ہے۔ آپ اگر کل کے دن آپ یہ مسئلہ سن کے جا رہے ہیں قبلہ رو ہونا، کل کے دن آپ نے دیکھا ادھر سے کوئی بیٹھ رہا ہے تو فوراً اعتراض مت کیجئے، مستحب ہے پہلی بات تو، دوسری بات مجمع زیادہ ہے تو چوطرف سے، اور اس میں بھی بہتر ہے کہ ابتدا سر کی جانب سے ہو، پہلا شروع کرنے والا سر کی جانب سے شروع کرے، اس میں بھی یہ بہتر ہے۔ اور یہ چیز یاد رہیں، پانی ڈالنے کی بات صرف قبر بنانے کے فوراً بعد اسی وقت مستحب نہیں ہے، بعض روایتوں میں ہے 40 دن تک آپ کو مستحب ہے، پانی ڈال سکتے ہیں قبر پر، 40 دن تک۔ 40 دن بھی مسلسل نہیں جا سکتے تو 40 دن میں جب بھی پہنچے آپ پانی ڈالتے رہیے۔ بعض یہ بھی روایت ہے 40 مہینے کی بھی روایت ہے، آپ جب بھی جائے 40 مہینے تک پانی ڈالتے رہے، مستحب ہے۔ البتہ 40 مہینے روزانہ ڈالتے رہنا تو ثواب ہے، ضروری نہیں ہے، 40 مہینے میں جب بھی گئے آپ پانی ڈالے، جب بھی گئے پانی ڈالے، اسی انداز سے یہاں سے شروع کرے، یہاں سے ختم کرے، درمیان میں پانی ڈالے، اس کے بعد ہاتھ گاڑ کر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑے۔ یہ اسی وقت سے مخصوص نہیں ہے، جب بھی مومن کے قبر کی زیارت کرے تب آپ 7 مرتبہ انا انزلنا اس کی قبر میں ہاتھ گاڑ کر کر سکتے ہیں، صرف وہ قبر کے فوراً بعد مخصوص نہیں ہے۔ آپ دیکھا ہوگا قم وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو علماء کی قبروں پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتے، جبکہ وہ ان کو مرے ہوئے دفن ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہونے کے بعد تلقین، دوسری تلقین حاضرین جانے کے بعد ولی میت خود پڑھے تو بہتر ہے، ولی میت نہ پڑھ سکتا ہو تو ولی میت ہمراہ لے کر پڑھنے والے کو ساتھ پڑھے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ میت کے سرہانے بیٹھے، پڑھنے والا میت کے سرہانے بیٹھے اور ایک مرتبہ قبر کو دونوں ہاتھوں سے ہلائے، آواز دے، اسمع افہم اسمع افہم، پھر اس کے بعد وہ تلقین پڑھے۔ دوسری تلقین مجمع جانے کے بعد، اور دفن کے بعد دوبارہ اہل مصیبت کو تسلیت دینا مستحب ہے۔ دفن کے بعد دوبارہ بیٹا ہو یا باپ ہو، بہن ہو، اگر آپ محرم ہیں تو گھر تک جا کر دوبارہ پرسہ دیں، محرم ہیں تو عورتوں کو آپ۔ پھر میت کے گھر کو 3 دن تک کھانا بھیجنا مستحب ہے، 3 دن تک، مگر ساتھ میں بیٹھ کر کھانا مکروہ ہے۔ آپ کھانا دے کر آ جانا، آپ جا کر کھانا لے جا کر ساتھ میں نہیں کھانا ان کے۔ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں شاید یہ حکمت ہے، البتہ یہ حکمت میں نے روایتوں میں نہیں پڑھی ہے، نہ کسی حدیث میں، شاید کے لفظ کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا، ہو سکتا ہے جب میت کے گھر کو کھانا پہنچتا ہے تو جو نزدیکی رشتہ دار ہے بڑے اہل غم ہوتے ہیں، مصیبت ہوتے ہیں، وہ زیادہ کھائیں گے یا کم کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، وہ دوسروں کے سامنے کھاتے ہوئے شرم آئیں گے۔ اور اس کے بعد مومن کی میت پر
40 ایک اور چیز ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، یہ لکھ کر 40 مومنین کی دستخط کروائیے اور اس کپڑے کو میت کے ساتھ دفن کیجیے. یہ بھی مستحب ہے. یعنی 40 آدمی لکھ کر آپ کو دستخط دے رہے، 40 مومن متقی حضرات، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا ہوں، وَإِنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا، اس کے بعد تو ہم سے بہتر جانتا ہے. ایک کپڑے پر یہ عبارت لکھ کر 40 آدمیوں کی دستخط کرنے کے بعد وہ اس کپڑے کو میت کے ساتھ دفن کر دے تو 40 مومنین کی گواہی کو پروردگار عالم دیکھ کر میت کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور مومن کے موت پر بکا بھی مستحب ہے، اس کے جدائی پر رونا بھی مستحب. مومن مرا ہے تو اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تو ثواب ہے ان آنسوؤں کا. اور مومنین کے قبروں کی زیارت مستحب ہے. مکروہات کیا ہے؟ مکروہات میں یہ ہے ٹائلز وغیرہ قبر کو باندھتے وقت ٹائلز اور جو ہے نا گچ کاری مکروہ ہے. البتہ سائیڈ سے آپ کر سکتے ہیں، اس طرح سائیڈ سے کر سکتے ہیں، لیکن ٹائلز جو ہے نا پورے گچکاری جو ہے نا مکروہ ہے. اگر عالم ہو، اگر مثال کے ائمہ انبیاء صالحین، ان کی قبر سے مستثنا ہیں. عام قبروں کے لیے ٹائلز وغیرہ گچکاری ممنوع ہے، یعنی مکروہ ہے. اگر ہے تو کوئی حرام نہیں ہوا ہے، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز، اگر قبر بگڑ گئی ہے، مثال کے طور پر ایک 100 سال بعد 50 سال کے بعد قبر جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، پھر اس کی تجدید کرنا بھی مکروہ ہے. تجدید قبر اب بگڑ گئی اب آہستہ آہستہ مرور ایام کے ساتھ ختم ہو جائے گی. البتہ عالم یا امام کی قبر، معصوم کی قبر، نبی کی قبر، امام زادے کی قبر، مراجع کی قبر، بزرگ علماء کی قبر، ان کے لیے تجدید قبر جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، چاہے نشانی باقی رہے. عام قبروں کے لیے ٹوٹ گئی تو ٹوٹ پھوٹ گئی تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنا مکروہ ہے. قبر پر محل بنانا یا جو ہے کمرہ بنانا مکروہ ہے. جیسے قبر کے بعد تاج محل بنائی گئی، جو بھی ہو، قبر پر محل وغیرہ تعمیر کرنا مکروہ ہے. البتہ پہلے سے بنا ہوا ہے، اس میں آپ دفن کر رہے تو وہ مکروہ نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر یہ میرٹھ میں ہے، پہلے سے بنا ہوا ہے، کچھ خاندان کے لوگ اس میں دفن ہوتے ہیں، تو وہ پہلے سے بنا ہوا ہے، دفن کرنا مخصوص ہے. البتہ قبر کے اوپر الگ سے بنانا مکروہ ہے. بلا ضرورت قبروں پر چلنا پھرنا مکروہ ہے. بلا ضرورت کبھی کبھی آپ مجبور ہو جاتے، جیسے ایران میں قبرستان جو اکثر امام زادوں کے قبرستان ہے، وہاں تو ہر جگہ آپ کو راستہ ہی نہیں ملتا، پیر بچا بچا کے تو نکلنا پڑتا ہے. غیر ضروری قبروں پر چلنا پھرنا مکروہ ہے. قبروں پر بیٹھنا مکروہ ہے. قبروں پر ٹیک لگانا مکروہ ہے. قبروں پر غلاظتیں ڈالنا مکروہ ہے، مومن کی قبروں پر. اور مومن کی قبروں کو جو ہے نا غلاظت کی جگہ پر دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے باقاعدہ، جو غلاظتوں کی جگہ ہے. قبر کا 4 انگش سے زیادہ بلند ہونا بھی مکروہ ہے، بس 4 انگش کا ہونا. یہ تمام عام قبروں کے لیے. یہ ایسے مکروہات اور بھی بہت سے چیزیں ہیں. انشاءاللہ مستحبات اور مکروہات یہ ہے، مکروہات سے جتنا بچے بہتر ہے، مستحبات پر عمل کرے بہتر ہے. اگر کوئی مستحب پر عمل نہیں کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، کوئی مکروہ پر عمل کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے درمیان اب تک کی باتیں ہیں، مرنے سے لے کر دفن تک.